یاد رکھیں 5 موقعوں پہ اپنی اولاد کو کبھی نہ ڈانٹنا۔ 5 موقع چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں اپنی اولاد کو 5 موقعوں پہ نہ ڈانٹنا، ورنہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں نا ہمارا بچہ ذہین ہو، ہمارا بچہ سمجھدار ہو، ہمارا بچہ جسمانی صحت اعتبار سے بھی ٹھیک ہو، ذہنی اعتبار سے بھی ٹھیک ہو، پڑھائی میں بھی ٹھیک ہو۔ ہم بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں نا ماں بھی اور باپ بھی، بچے پہ بعض اوقات ناجائز اور غلط ٹائم پہ غصہ کرتے ہیں، مارتے ہیں، اس سے بچے کے ذہن پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ ایک جس وقت بچہ اسکول جا رہا ہو اس وقت بچہ پہلے بہت دباؤ کے اندر ہوتے ہیں، اسکول کی ٹینشنیں، وہاں کے کام، وہاں کی ٹیچریں، وہاں جانا، اسمبلی میں کھڑا ہونا، وہ ایک بہت بڑا پہاڑ اس کے اوپر ہوتا ہے، تو اس وقت گھر سے اس کو مار کے نکالا جاتا ہے تو وہ الگ ہوتا ہے۔ وہ اس کے سر سے کرتا جاؤں، اپنی اولاد کو عزت دیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دیا کرو۔ آج ہم اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کرتے، ہم اپنی اولاد کی کسی چیز کی خیر خبر نہیں لیتے، وقت موقع پہ ان کو ڈانٹ دیتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، یہ اپنی اولاد کی دلوں کے اندر نفرت بھر رہے ہیں۔ یاد رکھیں اگر آج ہم ان کو محبت نہیں دیں گے، کل کے دن جب ہمیں ان کی ضرورت ہوگی تو یہ ہمارا ادب نہیں کریں گے، ہمیں یہ محبت سے پیش نہیں آئیں گے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے کہ اپنے نوازوں کے ساتھ اللہ کے نبی کا کتنی محبت تھی۔ اللہ کے نبی کے اپنے بیٹے تو نہیں تھے، بچپن میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت ابراہیم تھے، باقی جو تھے دنیا میں رخصت ہو گئے، لیکن نوازوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کا برتاؤ کیسا تھا۔ آتے ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سجدے کے اندر پڑے ہیں، حضرت حسن حضرت حسین آتے ہیں اللہ کے نبی کے کندھے کے اوپر، کمر پہ اللہ کے نبی کے سوار ہو گئے۔ آج کا کوئی مولوی ہوتا، آج کا کوئی بزرگ ہوتا، صوفی ہوتا، آپ کا کیا حال ہے؟ بچوں کو چھوڑتا؟ نماز کی حالت میں تو میرے اوپر آ گیا ہے، کتنا برا برا کہتا، گالیاں بھی دیتا، ڈانٹتا بھی، مارتا بھی، کہ شرم نہیں آتی میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ دونوں جہانوں کے سردار سجدے کی حالت میں ہیں اور صحابہ پیچھے ہزاروں کی تعداد میں کھڑے ہیں، صحابہ کی صفیں بنی ہوئی ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا لمبا سجدہ ہو گیا تو ہم تو ڈر ہی گئے۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا سر اٹھایا اور جا کے دیکھا، میں نے کہا خیریت تو ہے کہ بے ہوش ہو گیا، اللہ کے نبی اتنا لمبا سجدہ ہو گیا اچانک۔ کہا میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ حسن اور حسنین اللہ کے نبی کے کندھے کے اوپر سوار ہیں، اور کہا کہ میں نے جیسے آگے ہاتھ بڑھائے، جیسے ہوتا ہے نماز پڑھنے دوسرا ہاتھ، کہا کہ جیسے میں نے ہاتھ بڑھایا کہ ان بچوں کو اتاروں تو اللہ کے نبی سجدہ جو تھے وہ ایسے صحیح لمبا کرتے تھے۔ بغل اللہ کے نبی حدیث کے اندر بھی آتے ہیں سجدے ایسے کرو کہ بکری کا بچہ نیچے سے گزر سکے، ایسے کندھوں کے ساتھ جوڑنا، ٹانگوں، یہ مکروہ تحریمی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی ظاہر سجدے کے اندر تھے، نظر آ رہا تھا کوئی بچوں کو اتار رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے ایسے اشارہ کر دیا کہ بچوں کو نہ اتار۔ تو صحابہ پیچھے ہیں، جب تک حضرت حسن اور حسین اللہ کے نبی کے کندھے پہ سوار تھے اس وقت تک اللہ کے نبی سجدے کی حالت میں تھے، اس وقت تک اللہ کے نبی نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ تو یوں جس وقت اللہ کے نبی کے وہ نواز سے اترے تو اس کے بعد اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھے، یوں ہی ممبر کے اوپر بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے میں یہاں بیٹھا ہوں، سامنے سے میرا بیٹا آ جائے اور میں خطبے کو چھوڑ کے بیٹھا ہوں، آپ سارے میرے مخالف ہو جائیں، مول صاحب آپ ممبر پہ بیٹھے ہیں، آپ مسجد کے اندر ہیں، آپ ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے بیان کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں، سارے کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، لیکن دونوں جہانوں کے سردار بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خطبے کو الگ کیا، بچے بھی صحیح چل نہیں کبھی گرتے، اللہ کے نبی خود اترے، صحابہ کو بھی نہیں کہا، خود گئے وہاں سے اپنے بچوں کو اٹھایا، آ کے بٹھایا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی، کہا کہ اللہ کے سچ فرمایا ہے کہ مال اور اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے، یہ دین سے انسان کو دور کر دیتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی کا اولاد کے ساتھ برتاؤ کیا تھا، میرا اور آپ کا اپنی اولاد کے ساتھ کیا برتاؤ ہے۔ یاد رکھیں 5 موقعوں پہ اپنی اولاد کو کبھی نہ ڈانٹنا۔ 5 موقع چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں اپنی اولاد کو 5 موقعوں پہ نہ ڈانٹنا، ورنہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں نا ہمارا بچہ ذہین ہو، ہمارا بچہ سمجھدار ہو، ہمارا بچہ جسمانی صحت اعتبار سے بھی ٹھیک ہو، ذہنی اعتبار سے بھی ٹھیک ہو، پڑھائی میں بھی ٹھیک ہو۔ ہم بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں نا ماں بھی اور باپ بھی، بچے پہ بعض اوقات ناجائز اور غلط ٹائم پہ غصہ کرتے ہیں، مارتے ہیں، اس سے بچے کے ذہن پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ ایک جس وقت بچہ اسکول جا رہا ہو اس وقت بچہ پہلے بہت دباؤ کے اندر ہوتے ہیں، اسکول کی ٹینشنیں، وہاں کے کام، وہاں کی ٹیچریں، وہاں جانا، اسمبلی میں کھڑا ہونا، وہ ایک بہت بڑا پہاڑ اس کے اوپر ہوتا ہے، تو اس وقت گھر سے اس کو مار کے نکالا جاتا ہے تو وہ الگ ہوتا ہے، وہ اس کے دماغ کو خراب کر رہا ہے۔ دوسرے جب بچہ وہاں سے واپس آتے تو کافی ٹینشنیں ہوتی ہیں، اس وقت بچے کو مارنا نہیں چاہیے۔ ایسے ہی جس وقت بچہ رو رہا ہو اس وقت بچے کو مارنا نہیں، الٹا ماں اوپر سے اور مارتی ہے، کیوں رو رہے ہو، کیوں شور کر رہے ہو، کیوں چیخ رہے ہو، تو گھر کے اندر والد بھی بعض اوقات کرتے ہیں۔ ایسے موقع میں بچوں کو نہیں مارنا چاہیے، یہ بچے کے دماغ کو خراب کرتے ہیں، ذہن کو کمزور کرتے ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی بچے کے لیے یہ ٹھیک نہیں۔ ایسے ہی رات کو سونے کے وقت بچے کو نہیں مارنا چاہیے، اکثر ماں جو ہوتی ہے بچے کو مار کے یا باپ مار کے سلاتے ہیں۔ ایسے جس وقت بچہ صبح اٹھتا ہے اس وقت بھی بچے کو مارنا نہیں چاہیے۔ یہ علماء لکھتے ہیں، حکماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو انسان ان 5 موقعوں پہ اپنے بچوں کو مارتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اپنے بچوں کو خود بخود اس کی ذہنی صلاحیت کو خراب کر رہا ہے، اپنے بچوں کی ذہنیت کو خراب کر رہا ہے جو ان 5 موقعوں پہ خراب۔ تو خیر بات لمبی ہوگی ہے، تو نبی علیہ السلام اللہ کے نبی گھر میں آتے اور ایسے جیسے
ہاتھ نیچے کرتے نا تو کہتے آؤ میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ، کمر پہ سوار ہو جاؤ، اور پھر اللہ کے نبی یوں چکر لگاتے کہتے بتاؤ بیٹا آپ کی سواری کیسی ہے، میرے اور آپ کے محبوب کا بچوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے۔ اور میں اور آپ دیکھیں مسجد میں بچہ تھوڑی شرارت کرتے سب کو غصہ آ جاتے، بچوں نے یوں کر دیا یوں کر دیا، نہیں بچے ہیں، سب کے بچے، میرے بچے ہیں، آپ کے بچے، سب کے بچے شرارت بھی کریں گے، مسجد بھی کریں گے، خیر ہے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر ان باتوں بات لمبی ہو رہی ہے مختصر کر رہا ہوں، اپنے سینے سے لگایا۔ اللہ کے نبی بہت روئے، کیوں روئے؟ کہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ ایک کو زہر دی جائے گی اور ایک کربلا کے میدان میں پیاسا تڑپتے ہوئے شہید ہوگا۔ دونوں نواسوں کو اللہ کے نبی کو بتایا گیا تھا شروع میں کہ آپ کے ان نواسوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ اتنا لاڈ کرتے ہیں، آنے والی آپ کی امت ان نواسوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گی، آپ کے ان نواسوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ ایک کو زہر دے کے یوں تڑپا تڑپا کے مارا جائے گا، اور ایک کربلا کے میدان میں پیاسی گرمی کی حالت میں، شدت کی حالت میں، پیاس کی حالت میں یوں ایک کا انتقال ہوگا، یوں اللہ کو پیارا ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے وہ تھے۔